السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہو پائی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کی حملے کے بعد، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پھر اس بات کی اس افسوس کا اظہار کیا کہ حکومت ہماری ہے لیکن پھر بھی اب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے، اور ایف آئی آر درج اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ پولیس کی طرف سے اور آئی جی پنجاب کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی طرف سے جو 3 ناموں کا کہا جا رہا ہے اس میں سے ایک نام نکال دیجئے، ایف آئی آر درج ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو آپ بھلے کسی اور کو میری جگہ پر بٹھا لیجئے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے کردار پر بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کی کارکردگی پہ بلکہ کہنا چاہیے کہ بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اپنا چیف منسٹر ہیں، لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وکٹ کی کس طرف وہ باری کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے حقیقی آزادی مارچ جو حملے کے بعد اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا، اس پر آج کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ حقیقی آزادی مارچ پرسوں سے، یعنی کہ منگل سے، اسی مقام سے کہ جہاں پر وزیر آباد میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہیں سے شروع ہوگا۔ عمران خان صاحب شرکاء سے خطاب یا تو کریں گے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یا آڈیو پر ان کا خطاب ہوگا، اور اسی طرح مختلف مقامات پر ہوتا ہوا 10 سے 14 روز میں، یعنی کہ تقریباً 2 ہفتے میں اپنی منزل راولپنڈی پہنچے گا، جہاں پر عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی ذاتی حیثیت میں اس مارچ میں، اس احتجاج میں شامل ہوں گے۔ کل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پورے ملک میں احتجاج کی کال دی گئی تھی، ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوا، لاہور شہر میں بھی احتجاج ہوا، پر کامیابی یا اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں دکھائی دیے کہ جتنا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اور خاص طور پہ تب جب عمران خان صاحب کو ریڈ لائن کہا جاتا رہا ہے، اور کہا جاتا رہا ہے کہ اگر ہماری ریڈ لائن کو کسی نے پار کیا تو اس کا سخت رد عمل آئے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب نے۔ بسرا صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب نے۔ رانا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب نے، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بسرا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کل کا جو احتجاج تھا لبرٹی پر، وہاں پر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے خطاب کیا، اور وہی اب حقیقی آزادی مارچ کو لیڈ بھی کریں گے، اور بار بار وہاں پہ نعرے لگائے جا رہے تھے ایف آئی آر ایف آئی آر ایف آئی آر، اور یہ مذاق خیز لگ رہا تھا کہ اپنی ہی حکومت ہے پنجاب میں اور آپ مطالبہ کر رہے ہیں ایف آئی آر کا، یہ آپ کی بے بسی ہے۔ اور پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 3.5 سال، یہ 12 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے لاہور میں یہ کہا کہ ہماری حکومت تھی پر ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی تو حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کی پنجاب میں حکومت ہے اور اب پھر نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، آپ بے بس ہیں، تو پھر آپ پنجاب کی جو حکومت ہے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ علی ممتاز، سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دی ہے، اور میں نے شوکت خانہ میں بھی ان کو ملا ہوں، اور اس کے فوری بعد بھی جب ان پہ گولیاں لگ چکی تھیں کنٹینر میں، اس دن تو آپ بالکل ساتھ ساتھ آپ بھی خود بھی تھے کہ جس جرت اور دلیری کے ساتھ فائر کھانے کے بعد ابھی اسپتال نہیں پہنچے تھے، جس طرح عوام کے سامنے جب جیسے وہ آئے انہوں نے ان کا حوصلہ جو ہے نا وہ اس کو بلند کیا۔ اب یقین مانیں کہ میں نے عمران خان کو جب وہاں پہ دیکھا شوکت خانم میں، کہ ایک آدمی نے موت کو اتنا قریب سے دیکھا ہو اور ان کی آنکھوں میں خوف نہ ہو، بلکہ میں نے یقین مانے ان میں، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ جو رات قبر میں باہر نہیں ہو سکتی، بے شک، اور جو ان میں نے جوش ولولہ اور ان کی آنکھوں میں جو خوف تھا مجھے کہیں نظر نہیں آیا، اور ان میں اور ایک نیا عزم تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر دیکھیں نا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کام تھا جو ایک پورے منصوبہ سازی کے ساتھ ہوا۔ عمران خان ٹارگٹ تھے، بچانے والی ذات بہت ڈاڈی اور تکڑی ہے، کیونکہ جو رات قبر میں وہ باہر ہو نہیں سکتی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ معجزہ ہم نے دیکھا اپنے سامنے۔ جی ہاں، اس کے باوجود ان کا عزم، ان کی دلیری، ان کے ولولے کو سلام پیش کرتا ہوں پھر پروگرام میں، اور اسی لیے آج آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا یہ عزم ہے، چونکہ ان کو پہلے ڈرایا، پہلے ایف آئی آریں دی گئی ان کے خلاف، پتہ نہیں کتنی، ہر شہر میں ایف آئی آر درج ہے، اس کے بعد کبھی توشہ خانہ، کبھی فرا گوگی، کبھی کیا کیا دھمکیاں نہیں، پھر توہین رسالت، پھر یہ جب انہوں نے دیکھا یہاں بھی کچھ نہیں بنا، کرپشن کے کیسز کوئی نہیں نکل رہے، پھر -1 والا فارمولا، وہاں بھی خان صاحب گھر نہیں بیٹھے،
چونکہ وہ تو ایک آزادی کا ایک عزم لے کے نکلے ہیں. یہ جو بات اب آپ نے سوال کیا ہے جی کہ آپ کی حکومت مرکز میں بھی تو آپ نے کہا تھا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے, پنجاب میں بھی آپ کی حکومت آپ کریں اختیار ہمارے پاس نہیں ہے, اور وہ نعرہ کیا لے کے چلے ہیں؟ حقیقی آزادی کا. انہوں نے کہا کہ ملک کو حقیقی آزادی دلوانی ہے, یہ سیاست نہیں یہ جہاد ہے, اور اس میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. جہاد میں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں نا, تو یہ قربانی آپ پنجاب حکومت کی کیا دینے کو تیار میری ہیں؟ گزارش سن لیں. اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ گولیاں کھانے کے بعد بھی بیٹھے نہیں گھر, انہوں نے پھر دوبارہ نکلنے کا عزم کیا, اور منگل سے ہم دوبارہ لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ پنجاب حکومت کی قربانی, بہت چھوٹی سی چیز ہے. عمران خان, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا سینٹ کا الیکشن تھا, علی ممتاز, ہمارے 20 لوگوں نے ووٹ دے دیا, وہ بکے, وہ اپروچ ہوئے, کیا ہوا, خان صاحب نے ایک لمحہ کیے بغیر ہمیں کوئی نہ کہیں سے سٹارٹ. اصل میں پرابلم کیا ہے, میں علی ممتاز آج بھی 70 سال گزر جانے کے بعد, چونکہ میں خود اس کا وکٹم ہوں, میرے سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا, میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا, تو میں جس کو پورا پاکستان دنیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پولیٹیکل ورکر جانتی تھی, مجھے تعارف کی ضرورت نہیں تھی. میں بے بس ہو گیا ایک مافیا کے سامنے, طاقتور لوگوں کے سامنے, پیسے والے لوگوں کے سامنے. ابھی تک یہ خوف کے بت توڑنے پڑیں گے. اس کے لیے عمران خان حقیقی جدوجہد کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان میں علی ممتاز جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس عہدہ ہے, جس کے پاس طاقت ہے, پاکستان میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, پاکستان میں اس کے لیے کوئی آئین نہیں ہے, پاکستان میں اس کے لیے کوئی عدالتیں نہیں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ, میں خود ایک وکیل ہوں, جب تک پاکستان میں رول آف لا نہیں ہوگا علی ممتاز, تب تک کچھ حاصل نہیں ہو سکتا, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک, میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کی پارٹی کی طرف سے پریس کانفرنسز کی گئی ہیں. آئی ایم شیور کہ آج کا بھی جو عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس پہ کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس ہوگی, اور اگر نہیں ہوگی تو یہ حیرانگی کی بات ہوگی. آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ جو اینگلنگ کی جا رہی ہے, شہباز شریف صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ جی شوکت خان امی کیوں لے کر گئے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس موقع پر کہ جب ایک پارٹی کے سربراہ پہ, جس کا رانا صاحب نے خود کہا کہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں پر دشمن نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ آپ اظہار ہمدردی کریں. آپ کہہ رہے ہیں جی شوکت خانم کیوں چلے گئے, پھر ڈرامے والی بات بھی ہو رہی ہے کہ جی یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے, ان کو گولیاں اتنی لگیں یا نہیں لگیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہمدردی تو بھرپور طریقے سے ہمیں ہے بھی, اور ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اور دیگر جو ان کے رہنما ہیں ان کی جو ہے وہ زندگی بچ گئی, اللہ ان کو صحت یاب کرے. لیکن دیکھیں, ڈرامہ تو عمران خان نے کیا نا. ڈرامہ کیا کیا کہ 3 لوگوں کو نامزد کر دیا جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, اور جہاں پنجاب حکومت کا رول آتا ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا, اس کی بات ہی کوئی نہیں کی, اور جو ان کو ریڈ الرٹ آئے اس کی بات ہی کوئی نہیں کی. اعجاز چودھری صاحب کو پہلے ہی پتا تھا, اس کی بات ہی کوئی نہیں کی, اور اپنا جو سیاسی پروپیگنڈا اور جو جھوٹ کی سیاست تھی وہ فوراً شروع کر دی. تو پھر آپ پہ قتل کا لگے گا تو پھر آپ جو ہے وہ پریس کانفرنسز تو کریں گے نا. آپ نے اپنا آخر لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ جھوٹا بیانیہ ہے, یہ جھوٹا الزام ہے, تو پریس کانفرنسز اس بنیاد پہ. دیکھیں, دوسرا ہمیں تعجب یہ ہے کہ اتنے سیریس الزامات آپ لگاتے ہیں اور آپ میڈیکل لیگل رپورٹ ہی نہیں کراتے, اور آپ کلیم کرتے ہیں 4 گولیاں لگیں. 4 گولیاں, آپ 2 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں, اور 4 گولیوں والا بندہ تو ویسے ہی جو ہے وہ میرے خیال سے سروائیو نہ کر سکے جس کو 4 گولیاں لگ جائیں. تو یہ تعجب کی بات ہے نا. سوال ادھر اٹھیں گے جب آپ پر گولیاں لگیں, اور میڈیکو لیگل جو ہے وہ جناح ہاسپٹل کی طرف سے ہوا ہے. نہیں, وہ عجیب سا, وہ کہتے ہیں ایک گولی ایک ٹانگ پہ لگی ہے, ایک گولی ایک ٹانگ پہ لگی ہے. تو اب یہ تضاد تو یہاں سے خود بخود ہی کھڑا ہو گیا نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فوری وقت جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ میڈیکل لیگل رپورٹ کراتے, جو قریب ترین ہسپتال تھا وہاں جاتے. تو اور پھر دیکھیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی علی ممتاز کہ یہ معاملہ ماجرا آخر ہے کیا کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. بھائی, اگر آپ کی حکومت اپنی, آئی جی اپنا, پولیس اپنی, 40-50 وزراء اپنے, پوری پنجاب میں آپ حکمران ہیں اور آپ سے ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, تو لعنت بھیجیں ایسی حکومت کو. یا پھر مجھے تو لگتا ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یا تو پرویز الہی کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ 3 لوگ جو ہیں یہ ان کا کوئی اس معاملے سے لینا دینا ہے, یا آئی جی پنجاب کو بھی اس چیز کا یقین نہیں ہے جو ہچکچاہٹ ہے. تو وہ بتائیں نا, پرویز الہی صاحب آئیں اور وہ پریس کانفرنس کریں اور عوام کو حقائق بتائیں
کہ وہ جو ہے کون ان کو وزارت اعلیٰ کا جو عہدہ انہوں نے سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی حکومت، کیا وجہ ہے کہ وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے؟ اور اگر کوئی واقعی کوئی پریشر ہے تو پھر اتنے بڑے آپ کے لیڈر کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور آپ وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وزارت اعلیٰ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بے بسی کا آپ جو ہے وہ اظہار کریں تو ڈرامہ آپ کو مت اس پر کریں۔ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ گولی لگی یا نہیں لگی؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ گولی لگی، آپ صرف نمبر آف بلٹس پر آپ کا سوال ہے؟ نہیں دیکھیں، میں جب تک میڈیکل لیگل رپورٹ پراپر طریقے سے جو ہے اس چیز کی تصدیق نہیں کرتی اور وہ حقائق جو ہیں جو تضادات ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں ہمیں اس چیز کا شکر کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی بچ گئی، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ سیاست کرتے ہیں۔ عمران خان 35 پنکچر آپ کو یاد ہے، عالمی سازش اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اس پہ بھی جھوٹ بولا، تو اب یہ شہباز گل گرفتار ہوا، میڈیکل رپورٹس کہتی ہیں کوئی ٹارچر نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں جنسی زیادتی ہوگی ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑا، انہوں نے کوئی وقت نہیں چھوڑا، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ بھی انہوں نے سیاست کی، نفرت کی جو دیواریں ہیں ان کو کھڑا کیا، انہوں نے اشتعال بازی کی، اور اب اس مارچ میں مفاد لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ سیاست کر رہے ہیں۔ تو میں جب تک کلیئر نہیں ہوتی انویسٹیگیشن رپورٹ، مجھے تو ان کی کسی بات پہ یقین نہیں عامر حسن ہے، صاحب سے لیکن جی میں ان کی بے بسی نہیں مانتا، میں نہیں بے بسی ان کی مانتا۔ یہ یا استعفیٰ دے دیں اگر اتنے بے بس ہیں، اور اگر بے بس نہیں ہیں تو پھر ایف آئی آر کاٹیں، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک۔ عامر حسن صاحب، کل شرجیل میمن صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے، اس میں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے جو رد عمل آیا، ان کی طرف سے کہا گیا جی اس طرح تو پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت تھی اس پر بھی دیکھنا چاہیے کہ الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے، اور اس میں الٹیمیٹ بینیفیشری زرداری صاحب تھے۔ عامر حسن صاحب جی کرنے والوں نے بہت بہت کیا، اور اس کے جی میں بہت رزلٹس آ گئے۔ ایک تو میں اس واقعے کے ساتھ نہ تو بی بی شہید کے واقعے کو میں لاتا ہوں اور نہ مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت۔ شکر ادا کریں پی ٹی آئی کے لوگ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے، پولیٹیکل ورکر کے، شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے انسان کو، اور ان کی جان کے محفوظ ہونے سے ملک کے اندر جو ایک امن و امان کی صورتحال تھی اسے بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ بالکل۔ اگر ہمارے کاندھوں پہ 200 لاشیں ہوں اور ہم ایک پتھر نہ اچھالیں کسی کی طرف، ہماری محترمہ شہید کو شہید کر دیا جائے اور ہم اداروں کو رگے دینا اور پاکستان کی ریاست کو چیلنج نہ کریں، تو پھر پی ٹی آئی کے سیاسی دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کے لیڈر زندہ سلامت ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جلا کے مصیبتیں کے لیے نہ کریں، ملک کے اداروں کے لیے گالم گلوچ نہ کریں، ملک کے لیے انتشار پیدا نہ کریں۔ یہ ناشکری ہو گئی، ناقدری تھی۔ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کسی دوست نے کوئی میلاد کروایا ہو، دعا شکرانہ کروائی ہو کہ عمران خان کی جان بچ۔ اس کا مطلب زیادہ کا زیادہ شوق ہے کہ عمران خان بچ گئے، انہیں اس چیز کا زیادہ ہے کہ ابھی تک شہباز شریف وزیر اعظم کیوں ہے، اللہ وزیر داخلہ کیوں ہے، اور کسی پہ کیوں بیٹھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی ہنڈیاں توڑنے سے بہتر ہے اپنی ہنڈیاں سنبھالے، شکر کریں۔ پاکستان کے اندر جناب ہم نے لاشیں اٹھا کے بھی پاکستان کھپے کہا ہے، کبھی پاکستان کے توڑنے کی بات نہیں کی۔ علی صاحب یہ زبان نہ بولیں جو کسی کی زبان ہو۔ شکر ادا کریں عمران خان کہ جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہیں پہ تھی۔ شکر ادا کریں عمران خان کہ انہی کے ورکر نے پکڑا جس نے گولی چلائی، ورکر نے بھی انہی کے نے پکڑا۔ شکر کریں عمران خان کہ اپنے حساب میں گئے بھی رکھتے ہیں، اس میں علاج بھی کروا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کیمروں نے دیکھا کہ سکتے ہیں کیسے کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کریں عمران خان کہ ان کی جو شارک صرف انہی کی شارک ٹانگ میں ہے اسے کچھ نہیں ہوا اور اللہ نے محفوظ رکھا۔ ہے کہ شارک ٹانگ یہ پھر کرنے کے بعد میں بطور وکیل کو بتاؤں کہ اگر کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا تو اس پولیس لے کے جاتی اپنی مرضی کے ہاسپٹل۔ 3 گھنٹے کا سفر نہ
کے دستہ میڈیکل لیگل ہوتا پھر پتہ چل جاتا. میں نے تو سلطان رائی کی پنجاب میں کہانیاں سنی تھی, بڑکے تو مشہور ہیں, لیکن میں کبھی حیران ہوتا تھا کہ سلطان رائی کو 4 5 گولیاں دی ہیں, کیسے چل پھر بھی اس کی بڑک نکلتی. اب دیکھ لیا کہ سلطان رائی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور مزید لمبی زندگی دے, لیکن ان کی لمبی زندگی پاکستان کے لیے, پاکستان کے سماج کے لیے, پاکستان کے نظام کے لیے وبال نہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے اور وہ معائنہ کرے اور بتائے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ 4 گولیاں لگیں؟ علی ممتاز صاحب, میں کوئی نہ مجھے شک کی ضرورت ہے, نہ میرا کوئی مطالبہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹل جیسے عمران خان صاحب چاہتے ہیں, جس ہاسپٹل سے وہ رپورٹ چاہتے ہیں, لیکن اتنا ضرور کریں کہ 2 کی رپورٹیں جو نے اپنی مرضی سے بنوائی ہیں وہ تو آپس میں ملتی ہیں. ان کا بیان تو دیکھیں نا, کینسر کا ڈاکٹر جو ہے وہ آرتھوپیڈک کی رپورٹ دے رہا ہے, ابھی تو پاکستان کے اندر بہت بڑی بات ہے نا. لیکن اب ہاں وہی ہوتا ہے نا, تو وہ ڈاکٹر اس وقت رپورٹس دے رہا ہے, ہمیں چیلنج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. چیلنج وقت کرے گا. میں نے تو حالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب میں آپ کے سامنے سمجھتا ہوں کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں اور خدا نخواستہ اس بیماری کو میں کیش کروں کہ اب یہ سماج بیمار کیوں نہیں ہوتا, یہ ریاست بیمار کیوں نہیں ہوتی, اگر میرے پہ اٹیک ہوا ہے تو میں ریاست پہ اٹیک کر دوں. میں علی ممتاز صاحب انڈین چینلز میں جتنی دفعہ آج کل جا رہا ہوں, پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے, اور انہیں اس وقت خود بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ عمران خان کے کلپس لگا دیتے ہیں. ٹھیک, اور پھر آگے جو باتیں ہوتی ہیں ان کے جرنلز بیٹھ کے جو تماشا. میں صرف آخری بات پہ ختم کروں گا, میری صرف یہ درخواست ہے, اب عمران خان وہ ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں دودھو نہائے جی, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی سے لمبی زندگی جتنی لمبی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں عطا, لیکن خدا کے لیے اپنی زندگی میں اب ذرا ہوش مندی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا ملک اسی اوے تو گالم گلوچ انتشار کے ساتھ چلے گا. اگر آپ کو الیکشن ضروری ہیں اور آپ کو آئی جی کی وردی پہ آپ لعنت بھیجتے ہیں تو پنجاب حکومت پہ بالکل ٹھیک تھی. ایک بریک لیتے ہیں عامر حسن صاحب, we've got to take a short break over here جی. تھوڑا سا یہ کہ آپ کی آواز بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے, تو ہم وقفے کے بعد کوشش کریں گے کہ یہ ذرا بہتر ہو جائے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو جو پوائنٹس ریز کیے ہیں خاص طور پہ رانا صاحب نے اور بیرسٹر عامر حسن صاحب نے, اس پر ہم شوکت بسرا صاحب کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. شوکت بسرا صاحب, بڑے عام پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں عامر حسن صاحب کی طرف سے اور رانا احسان افضل صاحب کی طرف سے. ایک تو میڈیکل لیگل کی بات ہوئی, دوسرا یہ کہ آپ کسی قریبی ہسپتال جاتے, ٹانگ میں 4 گولیاں لگی ہیں, خطرہ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ ہسپتال پہنچنے تک تو آپ کو نہیں معلوم نا. جس طرح خان صاحب نے بھی خود کہا اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے بھی خود کہا کہ اگر وہ جو رگ ہے اس کو اگر وہ ڈیمیج کر دیتی, رپچر کر دیتی, تو کرنے کے نتیجے میں 20 منٹ کے اندر بلیڈنگ, ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے 20 منٹ کے اندر کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے. اور یہ سب کچھ اس وقت تو پتہ نہیں تھا, اور نہ ہی ریسکیو 1122 والے کو ان کو اتنی نوحہ ہوگی کہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ کہاں پر جا کر ہٹ کی ہے. تو قریبی ہسپتال جانے کے بجائے یہ 2.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے, یا چلیں جی وہاں سے 2 گھنٹے آپ کر لیں, 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے آپ شوکت خانم آئے. علی ممتاز, ابھی تو میں کل ان کے کچھ لوگوں کو حافظ آباد میں سن رہا تھا جو قتل کے فتوے دے رہے تھے, اور ان کی پوری لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا, اور بہت سارے دوستوں کو, جو یہ دونوں دوستوں نہیں, وہ تو خیر حافظ آباد میں حکومت آپ ہی کی ہے تو وہ اور بات کر, وہ بندہ بھی آج پکڑ لیا ہے. ابھی یہ دوست کہنا وہی چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پکڑا گیا قاتل, کہ وہ بھی عمران خان نے خود کھڑا کیا تھا, فائرنگ بھی خود کروائی تھی, اور جو وہاں پر 11 لوگ زخمی ہوئے ہیں, وہ جو وہاں پر گولیاں ان کے اندر گئی ہیں, کسی کو 4 لگی ہیں, کسی کو 3, کسی کو, وہ بھی خود انہوں نے, یعنی کہ اس مائنڈ سیٹ کو میں کیا کہوں کہ کسی کی موت پہ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اچھا نہیں. شہید بی بی والا معاملہ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, بہت بڑا واقعہ تھا. تو اس لیے میں ان سے یہ کہوں گا, خدا را کم از کم آپ کی اتنی نیگیٹو سوچ, اتنی نیگیٹو اپروچ کہ ایک اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ ٹھٹھے لگا رہے ہیں, تمسخر اڑا رہے ہیں, لیڈرشپ پریس کانفرنس کر رہی ہے,
اب دیکھیں پہلے آپ ہمارا ملک کہاں پہنچ گیا ہے, کیا حالات ہیں آج پہلے ہی دیکھیں نا بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا. بنگلہ دیش میں جو لیڈر تھا اس وقت ہم بار بار کہتے ہیں, ہم نے کہا کیا ہو جائے گا, بنگلہ دیش ٹوٹ گیا. اللہ نہ کرے سب سے اہم ہمارا ملک ہے پاکستان ہے, خدا را جانے دے یہ اقتدار یہ حکومتیں یہ آنی جانی ہے, آج کسی کی ہے کل کسی کی ہے. آپ اپنی حکومت کے لیے اقتدار کے لیے اس لیول پہ چلے جائیں کہ گولیوں پہ شک کرنا شروع کر دیں, خون پہ شک کرنا شروع کر دیں, تو میں اس مائنڈ سیٹ کو میں صرف یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس سے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. میڈیکل لیگل کی بات کر رہے ہیں علی ممتاز, میں عرض کرتا ہوں میں بھی وکیل ہوں, میں وکیل ہوں, رسول نے بعد میں وکیل ہوں. ایک عامر رانا صاحب تو ایڈوکیٹ نہیں ہے, بیرسٹر صاحب بھی وکیل ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے یا آپ زخمی ہوتے ہیں اور اتنا بڑا کیوس کریٹ ہوتا ہے, تو آپ سب سے پہلے انشور کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پیشنٹ کی زندگی کو محفوظ کیا جا سکے. وہ تو ہاسپٹل ہے, وہ ہاسپٹل پہنچے نا, جو وہاں پہ تو جو ہاسپٹل تھا, اب دیکھیں نا جو تحصیل لیول پہ, میں بھی تحصیل لیول پہ میری رہائش ہے, مجھے پتہ ہے وہاں پر کیا فیسلٹیز ہیں, وہ مشہور ہے فکرہ. کسی بندے کو وہاں تحصیل ہسپتال کے لے جائے نا, جو تھوڑا سا پرابلم ہے, کہتے ہیں انہیں نیچے بچنا انہوں لاہور لے جاؤ, انہیں نیچے بچنا انہوں ملتان لے جاؤ. یہ تو آپ کی میڈیکل فیسلٹیز ہیں. یہ عمران خان تھا جو ایک پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا لیڈر ہے, جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو اس کے اوپر شکوک جی وہ کینسر اسپتال تھا, وہاں پر سرجری کیسے, کیا باتیں کرتے ہیں یار. اس لیے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ خدا را اپنے لیکن ہنگامی صورتحال میں تو ہسپتال چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو, ہسپتال تو ہسپتال ہوتا ہے نا, تو ابتدا میں وہاں پر لے کر جایا جا سکتا تھا. احمد چٹھا صاحب بھی وہیں پر گئے پہلے, پھر اس کے بعد ان کو شفٹ کیا گیا وہاں سے. بڑا اہم بات کی ہے. دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ فرسٹ ایڈ جو ہمارے ریسکیو 112 والے تھے نا, ابھی ایک لڑکے کا بیان چل رہا ہے, میں نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ ہم نے وہ جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی خان صاحب کے, وہاں پہ ہم نے اس کو سیو کیا تھا. تو ہمارے, اور ظاہر ہے جو وہاں پر ان کو شفٹ کیا گیا ڈالے میں یا گاڑی میں, تو وہاں وہ لوگ ساتھ تھے. تو ہم نے, ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم جو نیئرسٹ اچھا پوائنٹ ہے وہاں پہنچ جائیں, اور الحمدللہ وہاں پہنچ گئے. اور اس کے بعد پھر میں کہوں موت تو دشمن کو بھی نہیں مانگنی چاہیے کبھی بھی. آپ کا بدترین اور کہتے ہیں نا سب نے مر جانا ہے, سجنا نے بھی مر جانا ہے, اسے بھی مر جانا ہے, موت برحق کے. بے شک خدا را اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرو. اور گزارش یہ ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت, بھائی یہ جو اداروں کی آپ بات کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پارٹیاں اداروں کی بات کر رہی ہیں, میں کہاں سے شروع ہوں. یہ ہماری فوج ہے, یہ ہماری عدلیہ ہے, یہ ہمارے ادارے ہیں, ہمیں پتہ ہے کس کا کیا کیا رول. عمران خان تو 3 سال آیا ہے میرے بھائی, ہمیں پتہ ہے کون کس کی نرسری سے پلا ہے, کس نے کس کو جوان کیا ہے, کس نے کہاں پودے. ان باتوں کو چھوڑ دے, اور پھر جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر اداروں کے متعلق گفتگو ہوئی. عمران خان نے تو ایک فرد کے متعلق بات کی ہے. ایک بات کر لینے میں, آپ ان کے بیانات چلا نہیں سکتے. آپ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں. حکومت جو ٹھیک ہے, رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. رانا صاحب آگ لگاتی نہیں ہے, آپ لوگ آگ لگا رہے ہیں, آگ کو پھیلا رہے ہیں. خدا را اس آگ میں یہ جو حوالہ دیا ابھی حافظ آباد کا شوکت بسرا صاحب نے, وہاں پر سائرہ افضل طارڑ صاحبہ بھی موجود تھیں, وہاں پر عطا طارڑ صاحب بھی موجود تھے, وہاں پر خواجہ سعد رفیق صاحب بھی موجود تھے. اور وہ جب ساری تقریر ہوئی اور جو اس میں کہا گیا کہ جی واجب القتل ہیں عمران خان صاحب اور ان کو گولی میں ماروں گا, اور پھر وکیل کی بھی کہ جس نے حملہ کیا اس کو وکیل میں کرا کر دوں گا. اور دوسری طرف جو آپ بات کرتے ہیں کہ اداروں کی, تو خان صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کہتی رہی ہے 3.5 سال میں, کہ ہم ادارے کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک فرد کی بات کر رہے ہیں, ہم مطلب انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں. تو خان صاحب بھی وہی کر رہے ہیں, لیکن آپ کی مرتبہ میں آپ کا سٹانس اور تھا, اب آپ کا سٹانس اور ہے. دیکھیں جو حافظ آباد میں جو واقعہ ہوا اس کے اوپر سائرہ افضل طارڑ صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ مائک پہ آئی اور انہوں نے مذمت کی اس بیان کی اسی دورانیے کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو کسی نے بھی انڈورس نہیں کیا, سب نے اس معاملے کو کنڈیم کیا. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک بات ایڈ کر دوں. علی ممتاز صاحب نے بات کہی ہے نا انڈیویجولز کی, نہیں یہاں پہ کریکٹ کریں, اس طرف آ رہے ہیں, انڈیویجول کی بات خان صاحب نے کی ہے, آپ لوگوں نے اداروں کی بات کی ہے. ابھی وہ حافظ آباد کی بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے اداروں کی بات نہیں کی. وہ آ رہے ہیں اس طرف, کا بیان نکال لیں, وہ میرے سوال کا حصہ ہے, اس طرف آ رہے ہیں. شوکت بھائی جی پلیز. اچھا, اب دوسرا جو اداروں کے بارے میں ہم نے بات کی, ہم نے گالیاں نہیں دی, یہ تو ہم نے جو بات کی ان کے
ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ان کو اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے اور سیاسی معاملات میں رانا صاحب خواجہ آصف صاحب کی سپیچ چلا دیں, خواجہ آصف صاحب کی علی ممتاز کا سپیچ چلا دیں, انہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ کی سپیچیں چلا دیں. فروری 2019 میں تو اس حد تک انہوں نے تو سردار یہ ریاض یہاں صادق تک صاحب تاثر کیا عمران خان چھوڑ دیں ان نے باتوں کہ کو. ارشد شریف کی شہادت کے پیچھے خدا نہ خواستہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. میں نہیں اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا, نہ کریں یہ بات. انہوں نے تو جانوروں کے ساتھ, اب میں کتنی لمبی فہرست ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی کمپین کی ملائن کرنے کے لیے. ان کے تو پھر چلیں, یہ تو ان کا طریقہ کار, ان کی پوری جو وہ جو سوشل میڈیا کی پلٹون ہے وہ علیحدہ گالی گلوچ ڈیلی بیسس پہ کر رہی ہے. تو یہ آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اور یہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہیں. یہاں تو یہ جو جمہوری سول سپرمیسی کے لیے جو یہ جنگ لڑے ہیں, وہ سائڈ پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ توسیع دے دیتے ہیں, آپ ہمارا نو کانفیڈنس جو ہے وہ ناکام کر دیں. پھر وہ جا کے کہتے ہیں آپ الیکشن کرا دیں. تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ ادارے مداخلت کریں سیاست میں. یہ تو یعنی کہ آپ اون کر رہے ہیں کہ آپ اپنی اپوزیشن کے دور میں 3.5 سال میں 2018 سے 2022 مارچ تک جو آپ انڈیویجولز کے بارے میں بات کرتے تھے وہ آپ ٹھیک کرتے تھے. نہیں سر, نہیں, یہ انڈیویجول کے متعلق نہیں کرتے تھے. یہ نعرہ نکالنے ان کی لیڈرشپ کا, نعرہ بھی ہے, وہ کنونشن پر نہیں, وہ ہونڈا گردی. باری میں بات کریں نا, سمپل سی بات کرتا ہوں. ہم نے جو اتنی تنقید کی اس کا ایک بنیاد تھی کہ ان اداروں کو اپنی مداخلت جو ہے وہ سیاسی معاملات میں نہیں کرنی چاہیے. اور آج آپ دیکھیں کہ اداروں نے تسلیم کیا, یہ جو گودی میں لے کے گود لیا تھا پی ٹی آئی کو, اقتدار میں لے کے آئے تھے, یہ سب کچھ اب تسلیم ہو چکا ہے. یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ بڑی غلطی ہوئی ہے کہ 15 سال کی قیادت نے کہا ہے کہ اب ہم سیاست کے اندر جو آنے والی قیادت ہے کہ سیاست میں نہیں ہم مداخلت کریں گے. یہ جو جس چیز کو ہم پن پوائنٹ کرتے تھے وہ تو اون کر لیا ہے انہوں نے. آج یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آؤ سیاست میں مداخلت کرو, آؤ ہماری مدد کرو, ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو, ہمیں پھر سے جو ہے وہ ہمارے نیپی چینج کرو, ہمیں دودھ پلاؤ. یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ جو ہے عامر حسن صاحب, آپ کی طرف آتے ہوئے, آپ نے ابھی پہلے جب بات کر رہے تھے آپ نے بات کی کہ جی ملک کے امن کی بات ہوئی, تو ہم یہ یقیناً سب چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان جو ہے وہ قائم رہے اور کوئی ایسی صورتحال, ایسی کوئی سچویشن کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے کہ جہاں پر ہماری ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو خود بھی کہتی رہی ہے کہ فیڈریشن کی جماعت ہے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بیچ میں رول نہیں پلے کر سکتی مفاہمت کا, کہ تاکہ یہ جو ایک سچویشن ہے جو فلیئر اپ ہوئی ہوئی ہے, اس کو کسی طریقے سے اس جلتی ہوئی آگ کو, ان شعلوں کو جو ہے وہ بجھایا جائے؟ سر بسم اللہ جی, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے تیار ہے. اور شہید محترمہ آج کل وہ کلپ بڑا وائرل ہے دوبارہ سے کہ میاں نواز شریف جب سعودیہ میں اسرائیل میں تھے اور ان کا اپنا انٹرویو ہے کہ میں حیران ہوا کہ ساری جتنی نفرتیں تھی اسے عبور کر کے, اور محترمہ کا میں بڑا پن قرار دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور انہوں نے جمہوریت کے لیے آگے بڑھنے کا مجھے پیشکش کی. آج بھی پیپلز پارٹی قائم ہے. کہتے ہیں کہ انہیں سب کو لیٹ پتہ لگتا ہے کہ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں کام کرنا ہے, کیونکہ ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے. ہم چاہتے بھی یہ ہیں اور ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے, لیکن ہم مطالبہ ذرا ریزنیبل لینگویج کے اندر کرتے ہیں. ہمیں کسی پہ اعتراض بھی ہو تو ہم نام لے کے گالیاں نہیں بکتے ہیں, اور نہ دوسرے ملکوں کو, دشمن کو کوئی مواد مہیا کرتے ہیں کہ اپنے اداروں کے خلاف انہیں مواد دیں. ہاں, ہم انہیں ڈومین میں لانا چاہتے ہیں, وہ اپنی ڈومین کے اندر کام کریں, یہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے. یہ ہم نے آئین میں لکھا, اور آئین کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا, پھر اس کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم میں دوبارہ سے اسے کر کے دکھایا ہے. اگر عمران خان صاحب کو بھی اور ان کی پارٹی کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کسی بھی شجاع پاشا کے ذریعے پولیٹیکل فورس نہیں بنا جا سکتا یا تعدیر نہیں رہا جا سکتا, کوئی ظہیر الاسلام نہیں چاہیے آپ کو اپنی سیاسی سپورٹ کے لیے, تو آئیے چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کرتے ہیں. ہم تیار ہیں میزبانی کے لیے, آگے بڑھیں, آ کے لکھیں ملک کے کسی ادارے کا کوئی کام نہ ہو. آئیے یہ چیز لکھیں کہ آئی ایس آئی کو سویلین سپریمیسی کے اندر لے کے آیا جائے. آئیے یہ چیز لکھیں کہ فوج کو میں اپنا بجٹ پاس کروانے کے لیے, فوج کو میں اپنی ایم این ایز بلوانے کے لیے, فوج کو میں دوسری پارٹیوں کا, لیکن راجہ ریاض کو آج لوٹے کی علامت بنانے والے یاد کیوں نہیں رکھتے کہ جب راجہ ریاض 40 سال ایک پارٹی میں رہا
اس سے نکل کے وہ لوٹا ہوا تھا. پارٹی میں جمعہ 8 دن ہوئے تھے, اس سے نکل کے اس نے کیا لوٹا ہونا تھا. لوٹا تو وہ تب ہوا تھا جب پیپلز جس پارٹی نے راجہ ریاض کو راجہ ریاض آیا تھا, جب وہ ادھر سے نکلا تو لوٹا ہوا نا. تو آپ نے کیوں, تو آئیے یہ لکھیں کہ کوئی پارٹی الیکٹیبلز کو قبول نہیں کرے گی, کوئی پارٹی لوٹا کریسی کو سپورٹ نہیں کرے گی, کوئی پارٹی اس طرح نہیں کرے گی کہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے اس کے پاس 15 ووٹ کم ہے اور وہ لے لے اور وہ چیئرمین سینٹ بن جائے. کوئی پارٹی یہ نہیں کرے گی پنجاب میں. اگر مرکز میں یہ رونا ہے تو پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی 2018 میں پی ایم ایل این تھی, اپنے ووٹوں کے لحاظ سے, اپنی سیٹوں کے لحاظ سے. اس وقت کوئی جہاز بھر کے نہیں لائے گا, کوئی اپنی حکومت نہیں بنائے گا, کوئی ترین کا جادو نہیں چلے گا, کوئی جہاز نہیں چلے گا, کسی شجاع پاشا کی چھڑی نہیں چلے گی. آئیے میں یہ تو ہمارے ٹرین ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں ٹرین کیا ہے بسرا صاحب کو ایز اے پولیٹیکل ورکر. یہ ہمیں نہ سمجھائیں, یہ عمران خان صاحب کو اور اپنی جماعت کو سمجھائیں کہ نہ شعلے اگلیں, نہ زبانوں سے شعلے اگلیں. خدا کے لیے ٹھیک. عامر حسن صاحب ایک بریک لیتے ہیں سر, we've got to take a short break, a quick one, اور اس کے بعد ہم واپس لوٹ کر آئیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی بسرا صاحب, خان صاحب نے بھی اپنی آج کی پریس کانفرنس میں اعظم سواتی صاحب کی بات کی, اور کل اعظم سواتی صاحب کی وہ دل دہلا دینے والی پریس کانفرنس اور سن کر سبھی کو بڑا دکھ ہوا. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو اور بھی, جس طرح مصطفیٰ نواز کوکر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اوور ٹویٹر کہ جی یہ غلط ہوا. مصدق ملک صاحب نے بھی کہا کہ جی غلط ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے پریس ریلیز آئی ہے اور وہ کہنا ہے کہ سینیٹر Mr. Mohammad Azam Khan Swati has been circulated, a press conference of Senator Mohammad Azam Khan Swati has been circulated in electronic social media whereby it is alleged that during his stay at Supreme Court Judicial Lodges Quetta, some objectionable video was recorded. Supreme Court Judges Rest House Quetta is being managed and supervised by the Registrar Office Supreme Court of Pakistan Islamabad and is meant for the use of honorable serving and former judges of the Supreme Court of Pakistan. It is clarified that Azam Khan Swati sahab never stayed in Supreme Court Judges Rest House at Quetta. علی ممتاز, بہت بہتر ہوتا کہ رجسٹرار صاحب یہ بھی کہہ دیتے کہ اس کے اوپر 100 موٹو لے لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے, اور ان کی تو ڈیمانڈ ہے, اعظم سواتی صاحب دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں شاعر دستور پہ کہ اس کے اوپر 100 موٹو لے لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ کیا واقعہ ہے, یہ کیا اچھا, اس کے اندر فردر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جی اعظم خان سواتی صاحب ڈیورنگ دی aforesaid visit stayed at بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی. مجھے گزارش کر لینے دیں. میں علی ممتاز, دیکھیں میں پھر وہ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے, نا انصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. دیکھیں ہم سب بھائی بیٹھے ہیں, آپ کا بہت تجربہ ہے, یہ میرے دونوں بھائی ہیں. پاکستان کا پھر وہی میں کہوں مسئلہ کہ پاکستان رول آف لا نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہماری عدلیہ پہ ہے, ہمارے ججز پہ ہے. جب تک ہماری عدالتیں انشور نہیں کریں گی کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, اس وقت تک پاکستان میں کوئی رول آف لا نہیں ہوگا, پاکستان میں کوئی حکومتیں نہیں چلیں گی. میری گزارش کر لیجیے, آخری سیگمنٹ میں ایک فکر کر لوں, چیف جسٹس صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں بطور ایک وکیل کے بھی, بطور ایک پاکستانی شہری کے بھی, چھوڑ دیں سیاسی کارکن کے, کہ خدا را 12 بجے اگر اس بات پہ عدالتیں کھل سکتی ہیں کہ ان کی رولنگ سپیکر کی غلط یا صحیح تھی, یہاں پر الزام یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے, ان کی برہنہ ویڈیوز ان کی بیٹیوں کو بھیجی جا رہی ہیں, ڈاکٹر شہباز گل کو برہنہ کر کے ویڈیو بنائی گئی ہیں, جمیل فاروق, ارشد آپ کا شریف آپ کا ساتھی ہے. تو خدا را میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر عدالت لگائیں, اس کے اوپر عدالت لگائیں, اور ہم سب لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن یہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا, یہ بتا دیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ چودھری پرویز علیہ صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کروں جو بات میں سٹارٹ میں کہہ رہا ہوں نا, جو عمران خان کہتا ہے کہ میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں, نظام کی تبدیلی کی جنگ لڑ رہا ہوں, تو بس میری اتنی ہی بات کو رکھیں. پھر یہ ہمارے دوست جو کہیں گے نا, پھر آ جائیں گے پریس کانفرنس, اداروں کے اوپر بات شروع کر دی, تو بھائی کسی کو کہنے سے پہلے اپنے لیڈران کی جتنے پارٹیز کے لوگ ہیں, مولانا میں نام نہیں اب لوں گا, ان کی سٹیٹمنٹ نکال لیں گے نا. ٹھیک ہے, تو ہماری اس فوج کو جو پاکستان کی حفاظتی کی سلامت ہے, خدا ان کو متنازع نہ بنائیں. جی سر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پیشکش وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل کی
اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس سے بڑھ کے کوئی پیشکش ہو نہیں سکتی تھی, اور یہ ان کی بے گنائی کا ثبوت ہے کہ جو سب سے بڑا قاضی جو ہے اس ملک کا سب سے بڑا جو قاضی ہے, جو سپریم کورٹ ہے, وہ فل کورٹ لگائے اور جو ہے وہ اس کی تحقیقات ہوں. کمیشن جو ہے بھرپور طریقے سے ارشد شریف کی بھی تحقیقات کریں اور اس معاملے کی بھی تحقیقات کریں. لیکن جہاں ہماری طرف سے یہ پیشکش بے گنائی کا ثبوت دیتی ہے, وہاں جس طریقے سے بدترین طریقے سے عمران خان سیاسی مفاد لینا چاہ رہا ہے اس واقعے سے, اور پھر جو وہ ٹیکنیکل غلطیاں کر رہا ہے کہ وہ میڈیکل لیگل رپورٹ جو ہے اس نے نہیں کرائی, یہ شو کرتا ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے اس میں بہت بڑے بڑے فلاز ہیں کہ 4 گولیاں لگ گئیں پھر میڈیکل رپورٹ نہ کرانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا لازمی ہے کہ کلیئرٹی آئے اس کے اوپر, اور جو ہے وہ وزیر اعظم نے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. ہمیں تو رنج ہے, ہمیں تو افسوس ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی اس واقعے سے باہر نکل آنا چاہیے. عمران صاحب محفوظ رہے ہیں, اب انہیں کتنی گولیاں لگی, کہاں لگی, کیوں لگی, کیوں نہیں لگی, یہ سوال میرے خیال سے غیر اہم ہو گیا ہے. یہ اب خدا کا اور عمران خان کا معاملہ ہے. سچ بولیں یا جھوٹ بولیں خدا جانتا ہے, کیونکہ ٹائملی کچھ میڈیکل لیگل رپورٹ آئی نہیں ہے, اور حکومت اور وہ FIR کچھ کروانا نہیں چاہ رہے. میرے خیال سے زیادہ پولیٹیکلی, قانونی سے زیادہ وہ اس کے ساتھ پولیٹیکلی مینوورنگ چاہتے ہیں. وہ کر لیں, ان کا حق ہے, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایشوز کے اوپر ہیں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ سے اور ایک دوسرے کو کہ بڑی گالی کس نے نکالی تھی, وہ کام نہیں بنے گا. کام یہ بنے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ادارے اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں, تو ہم نے اسے سمجھتے ہوئے 2010 میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے ISI کو سویلین گورنمنٹ کے اندر کیا تھا, جس وقت عمران خان نے سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ دے کر کہا تھا یہ اداروں کے خلاف ہے. عامر بھائی آتے ہی آپ جس حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے آتے ہی ISI کو یہ اختیار دے دیا. میرے خیال سے لڑائی چھوڑ دیں, پازیٹیو چیز کر رہا ہوں. میں بھی پازیٹیو بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں آئیے میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم COD کر سکتے ہیں, جس میں PTI بھی شامل ہو, تمام پولیٹیکل فورسز شامل ہو, اور اس COD کو بڑھاتے ہوئے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی عدلیہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں, اور ونس فار آل ایک نیا اسٹارٹ لے سکتے ہیں, ایک جمہوری پاکستان کے لیے, ایک فلاحی پاکستان کے لیے. خدا کے لیے گالم گلوچ سے نکل آئیں, سب نے مر جانا ہے, یہ ختم ہو جانا ہے, سوچ کے ساتھ آئیں گے. اور آپ پروگرام کو مجھے اب کلوز کرنا سر. عامر صاحب آپ گوٹ کلوز دی پروگرام. 5 سیکنڈ سر. عامر صاحب اچھی بات کی, کام کریں, سب مل کر کل سپریم کورٹ چلتے ہیں. سائفر پر, عمران خان پر قاتلانہ حملے پر, اعظم سواتی پر, ڈاکٹر شہباز. ٹھیک ہے جی, اور یہ جو ابھی پریس ریلیز آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ سپریم کورٹ کا جو گیسٹ ہاؤس ہے کوئٹہ میں, وہاں پر اعظم سواتی صاحب نہیں ٹھہرے, اور جہاں وہ ٹھہرے تھے وہ جوڈیشل اکیڈمی, بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کی رہائش گاہ تھی جہاں پہ وہ ٹھہرے تھے, جس کا سپریم کورٹ تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جتنی بھی جوڈیشل اکیڈمیز ہیں اسلام آباد میں, لاہور میں, باقی دیگر اور صوبوں میں, شہروں میں, وہ سپریم کورٹ کو ہی جواب دیں ہیں, تو ایک طرح سے سپریم کورٹ کے انڈر ہی آتی ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. عامر حسن صاحب آپ کا, شوکت بسر صاحب آپ کا, اور رانا صاحب آپ کا. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.